الحمد لله ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. جب انسان اپنی کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو اور اس کو وہ چیز نہیں ملتی تو پھر کبھی انسان مایوس ہوتا ہے، کبھی کوئی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، کبھی کچھ. لیکن ایک کیفیت جو علماء کرام نے بتائی کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کروانا. تو فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کے لیے بسبب شامت گناہ، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے زبان میں قبولیت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قبولیت عطا نہیں فرمائی، تو اللہ والوں سے دعا کے لیے درخواست کرو کہ وہ اخوان صفا تمہارے لیے دعا کریں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ، مجھ کو ایسے منہ سے پکارو جس منہ سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو. عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہمارے پاس ایسا منہ تو نہیں ہے. ارشاد ہوا کہ ہم کو دوسروں کی زبان سے پکارو، یعنی دوسرے سے دعا کے لیے کہو، دوسرے کی زبان سے تم نے خطا نہیں کی، اس لیے تمہارے حق میں وہ بے خطا ہے. غیر کی زبان سے تو نے کب خطا کی ہے، بس دوسرے کی زبان سے مجھے اے اللہ کہو. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم مقصود ہے کہ امت ہی خطا کار اور گناہ گار ہوتی ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے. بظاہر یہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر دراصل آپ کی امت مخاطب ہے. یا پھر اپنے منہ کو ایسا پاک کر لو اور اپنی سستی اور غفلت کو اپنی روح سے دور کر کے چست و چالاک کر لو. حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، جب ان کا نام لوگے تو تمہارے منہ میں پاکی آ جائے گی اور ناپاکی اپنا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے گی. ہر ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے. رات بھاگ جاتی ہے جب دن اپنی روشنی کرتا ہے، یعنی نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہو سکتی کہ اجتماع ضدین محال ہے. اسی طرح اللہ کے نام کی پاکی تمہاری ناپاکی کو دور کر دے گی. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک منہ میں آئے گا تو وہاں پلیدی اور گناہ کی تاریکی ٹھہر نہیں سکتی. اس حکایت سے اس واقعے میں سالکین کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے
کہ جس حال میں بھی ہو، کتنے ہی گناہوں اور برائیوں میں ابتلا میں ہو، مگر اپنی گندگی اور پلیدی کے سبب ذکر میں دیر نہ کرو اور اصلاح کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود بھی ذکر کی برکت سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ذکر ہی کے نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذاکر سے جب خطا ہوتی ہے تو فوراً اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ ذکر کے نور میں گناہوں اور برائیوں کی تاریکی کا احساس فوراً ہو جاتا ہے، اور ذکر کے عطر کے بعد گناہوں کی بدبو کا احساس قوی ہو جاتا ہے، جس سے جلد توبہ کر کے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ صاف شفاف لباس والا اگر معمولی سی گندگی کے دھبے کو برداشت نہیں کر پاتا جب تک دھو نہیں لیتا تو اس کو چین نہیں آتا، اور گندے لباس والے کو اول تو دھبا نظر نہ آئے گا کہ پہلے ہی کافی دھبے موجود ہیں، دوسرے یہ کہ معلوم ہو جانے پر بھی دھونے کو دل میں تقاضا نہیں ہوگا۔ انہی مسئلے کے پیش نظر اللہ والے سالکین کو پہلے ذکر شروع کرا دیتے ہیں، مراقبہ شروع کرا دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھنا شروع کروا دیتے ہیں۔ جب انسان بیٹھنا شروع کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ایک دفعہ زبان سے لینے سے، اللہ کہنے سے، قیامت جیسی عظیم مصیبت جو ہے وہ 40 سال دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ بار بار اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے اندر کی گندگی اور غلاظت دور نہیں ہو سکے گی کیا؟ بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کیا بات کر رہے ہیں، بیٹھے ہوں گے ایک دم کوئی فحش کلمہ، کوئی گالی دے دیں گے زبان سے، اور جب ان کو ٹوکیں گے کہ بھائی گالی کیوں دے رہے، تو پھر گالی دے کے کہیں گے میں نے کب کہا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو وقت ہے آج 25ویں کی رات ہو جائے گی، تو بعض لوگ پہلے عشرے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں، پھر آدھا رمضان گزرتا ہے، 15 دن گزرتے ہیں، تب بھی فکر ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ 20 روزے ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور گناہوں سے معافی ملنا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح انسان کوئی حج کرتا ہے تو عرفات کا دن گزارنے کے بعد جب مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی میدان عرفات سے نکلتے ہیں تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتے ہیں کہ واقعی ہی اس کو معاف کر دیا گیا، جو بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ جب رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے کہ بھئی اب، لیکن کوشش یہ کریں کہ عید کے دن تک اپنے آپ کو ریلیکس نہ ہونے دیں، کیونکہ پچیسویں، ستائیسویں اور 29ویں شب میں ممکن ہے کسی شب میں لیلۃ القدر کی رات ہو، اور پھر جو عید کی رات ہوتی ہے، عید سے ایک دن پہلے کی چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کہ تو اپنے آپ کو اس وقت تک ڈھیلا نہ چھوڑیں، بلکہ یہ دن ہے کہ جہاں اتنی محنت کرتے ہوئے جیسے فل زور لگا کے کوئی راکٹ زمین کے آربٹ سے باہر نکل آتا ہے تب وہ سپیس میں ہے، تو سپیس میں آنے کے بعد جو زمین کی گریویٹیشنل فورس ہے وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتی، اسی طرح اتنے روزے گزار لینے کے بعد اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل پانے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب گناہوں سے تو پاک ہو گیا، لیکن قرب کے اعلیٰ ترین درجات کیسے پائے گا؟ تو اب دن ہے، اب زور ہے لگانے کا کہ اب اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کا قرب پایا جائے۔ اب اپنے آپ کو، اپنی بیٹری کو ایکسٹرا اس کے اوپر وزن ڈالیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے آگے کے مقامات حاصل کرنے کا وقت ہے۔ امید ہے کہ یہ عاجز اپنی بات صحیح طرح پہنچا سک رہا ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے قرب کا جو بھی مقام عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، اور عطا کرنے کے بعد بھی عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے عافیت ضرور مانگیں، جو چیز بھی مانگیں اس میں عافیت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ یہاں پہ حکایت کا درس ختم ہوتا ہے، مثنوی مولانا روم کا درس ختم ہوتا ہے۔ آگے کچھ سنتیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھالنا کیسے ہے، اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ
جیسے آپ لوگوں کی پروفائل ہوتی ہے فیس بک کی پروفائل ہے یا اور کسی اس قسم کی ویب سائٹ کی پروفائل ہوتی ہے، تو آپ اپنے متعلق چیز کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرانی چیز کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریموو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اندر سے جو بری عادات ہیں ان کو ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتے رہیں، اور ان سنتوں کو سننے کے بعد اپنی پروفائل کو، اپنی ذات کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ آپ کا نیکسٹ سٹیپ، نیکسٹ ایکشن یا نیکسٹ موومنٹ جو ہے وہ اس سنت کے مطابق عمل ہوگا۔ چنانچہ مہمانوں کے لیے کچھ سنتیں ہیں کہ مہمان کہیں جانا چاہتا ہو تو اپنے میزبان کو آمد و رفت اور کھانے کے متعلق تفصیلات بتا کر جائے۔ مہمان کو چاہیے کہ فرمائش نہ کرے، دسترخوان پر کئی اقسام کے کھانے ہوں تو سب سے کھائے، پھر کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے کے وقت ہلکی پھلکی خوشگوار گفتگو کرے۔ صدمے، ناراضگی اور خوف کی باتیں یا پیچیدہ علمی گفتگو نہ کرے، اور میزبان کو بھی اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ باقی ساری چیزیں تو لوگ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اپنی سیاسی پارٹی کے متعلق کمپرومائز نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، لیکن فتنہ دجال اکبر جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا تو اس ٹائم یہ سیاسی وابستگیاں ہی ہوں گی جو انسان کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گی۔ تو اپنے آپ کو غیر سیاسی کر لیں، پھر چیز ہے مہمان کے لیے، مہمان اتنی دیر رہائش نہ کرے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ بہت زیادہ حد ہے تو 3 دن نہیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلا جائے، جہاں پہ بے تکلفی ہو وہاں پہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے دیکھیں۔ پھر اگر کسی نے جان بوجھ کر آپ کی مہمان نوازی نہ کی ہو اور وہ آپ کے گھر آ جائے تو اس کی مہمانداری کرنا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ میزبان کے لیے بھی سنتیں ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملے، رہائش اور راحت کا انتظام کرے، بیت الخلاء، باہر آنے جانے کا رستہ اور نماز جگہ کی جگہ سب دکھلائے، پہلے سے بتا دے کہ یہ یہاں پہ ہے۔ آسانی سے جو خدمت کر سکے کرے، اور مہمان کا حق مہمانی 3 دن ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں احترام سے بھیجے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر میزبان کھانے کی درخواست کرے اور سرسری نظر سے کمی بیشی دیکھتا رہے، نظریں جما کر نہ دیکھتا رہے، نہ ہی مسلط ہو کر دیکھتا رہے، یا تو کھانے میں شریک ہو یا اس مجلس سے الگ ہو جائے اور وقفے وقفے سے کمی بیشی معلوم کرتا رہے۔
جیسے کہ آپ کسی کو اپنے گھر دعوت دیں عام کھانے کی، اور اس کو کہیں کہ بھائی میں بہت تمیزدار ہوں اور میری بیوی بھی بہت تمیزدار ہے، اور یہ پھل انتہائی تمیزداری سے کھانا ہے، تو بندہ دیکھ کے کہے گا کہ بھائی بس میں نے آنکھوں سے ہی تمیز سے کھا لیا، اللہ قبول کر لیں۔ تو اسی طرح مہمان کے سر کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اس کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے کہ بھئی وہ اپنے حساب سے تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ اپنے بزرگ کے ساتھ اس کے مریدین کی دعوت کرنا، تو اپنے بزرگ کے ذمہ دعوت کا پیغام نہ لگائے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے بزرگ کو درخواست کرے کہ فلاں فلاں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر مناسب ہو تو اجازت فرمائیں۔ جب اجازت مل جائے تو خود ان متعلقین اور مریدین کو دعوت دے، اور مریدین اور متعلقین بھی اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر ان کی اجازت کی دعوت قبول اطلاع کے بغیر دعوت قبول نہ کریں۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے، رخصت کے وقت دعا کرے، استودعکم اللہ دینکم واماناتکم وخواتم، میں سونپتا ہوں اللہ کو تمہارا دین اور تمہاری امانات اور تمہارے آخری اعمال۔ پھر مجلس کے اختتام کی کچھ سنتیں ہیں۔ ان دعاؤں کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ کھانا کھانے کی سنتیں ہیں۔ فرائض میں سے یہ ہے کھانے کے کہ کھانا حلال ہو، پاکیزہ طیب ہو، نیت یہ ہو کہ اس سے جو طاقت ہوگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا اور شیطان کی مخالفت کروں گا۔ یہ کھانا کھانے کی نیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کھانے سے متعلق کھانے کی جو سنتیں ہیں وہ کل کے درس میں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ہمارا جو گفتگو کا تیسرا حصہ ہے وہ پچیسویں پارے کے انشاءاللہ خلاصہ ہے کہ اس میں کل 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ حامیم سجدہ، پھر سورہ شورى، سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جیسے قیامت کا علم، شگوفے میں کیا ہے اس کا علم، حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔
اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلنا وغیرہ۔ اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ اور صرف اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے 5 رکھے۔ سورہ زخرف میں بھی کئی باتیں کا بیان ہے۔ گزشتہ اقوام کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پھر سورہ دخان میں کئی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے۔ شب قدر کا تذکرہ ہے کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شجرۃ الزقوم کا بیان ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ پھر سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا جانا، بارش کا نزول اور ہواؤں کا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نعم المولا و نعم النصیر غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي من المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے اے رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو معاف فرما دیجئے اے رب کریم جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے ان کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے اے رب کریم ہمیں عافیت عطا فرمائیے یا اللہ گناہوں بھری زندگی سے یا اللہ نجات عطا فرمائیے اے رب کریم نیکی تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے اے میرے مالک ہمیں نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائیے اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے میرے مالک رمضان المبارک کے جتنے ساتیں باقی رہ گئی ہیں اے رب کریم اس میں ہمیں قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے یا اللہ محنت کر کے آپ کے فضل سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے رب کریم ہم سب کو روحانی رزق عطا فرمائیے جسمانی رزق عطا فرمائیے اے میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرمائیے اے رب کریم ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے اے میرے مالک اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیے اے رب کریم جو زندگی ہم نے گزار لی یا اللہ ہم اپنی پوری زندگی پہ نادم اور شرمندہ ہیں اے رب کریم بہت سخت گناہ گار ہیں بہت خطا کار ہیں اے رب کریم سیاہ کار اور گناہ گار ہیں اے میرے مالک اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اے رب کریم پر آپ کی رحمت سے امید بھی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجئے ہمیں عافیت دارین عطا فرما دیجئے اے میرے اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے اے رب کریم ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے بچا لیجئے اے رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں اور فون پہ کہتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ درس میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے جو بھی تعلق والے لوگ ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے اے رب کریم سب کو دارین کی عافیت عطا فرمائیے یا اللہ ہر قسم کی دکھ تکلیف سے بچا لیجئے اے رب کریم اپنی مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرمائیے اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اے رب کریم جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان بنائیے اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے رب کریم ہمارے من کی غلاظت کو دھو ڈالیے
یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا تزکیہ نفس فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارا تصفیہ قلب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو نور نسبت عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اے میرے مالک ان کے لیے نیک قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان بنا دیجئے۔ جن گھروں میں اولاد ہونے والی ہے یا اللہ ان کے اوپر خصوصی رحمت فرمائیے۔ ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے بچائیے۔ زچہ اور بچہ دونوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم اپنے کرم والے رزق کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو قرضوں سے اور مرضوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم پوری دنیا کے اوپر ایک وبا کا غلاف چھایا ہوا ہے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل سے رمضان المبارک کی برکت سے ان مبارک ساعتوں کی برکت سے یا اللہ اس مصیبت کو پوری دنیا سے ختم فرما دیجئے۔ اے رب کریم عافیت دارین عطا فرما دیجئے۔ مومنین مومنات کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ہمارے حضرت دام برکاتم اور ان کی اولادوں کو یا اللہ بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ ان کے رزق میں عزتوں میں جان و مال میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہر قسم کی قلت سے علت سے محفوظ فرمائیے۔ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے۔ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ دین کی مقبول خدمت عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔